نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو معلوم ہے کہ میں اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں اور اس مقصد کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج بھی میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ ان کا عنوان ہے افغانستان میں بھارت کے ناپاک عزائم۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے اور شیئر بھی کریں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی گئی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ تک پہنچیں اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ عزیزان محترم، 2021 میں جب امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کیا تو اس کو اس کی شرح دینے میں سب سے آگے بھارت تھا۔ بھارت نے امریکہ کو شرح دی کہ افغانستان پر قبضہ کر لینے میں آپ کے بڑے فوائد ہیں، یا معدنیات کے بڑے خزانے ہیں، یہاں بڑی دولت ہے، آپ یہاں قبضہ کر لیں اور اس طرح پاکستان کے ایٹمی اثاثوں تک بھی آپ آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ یہ شے بھارت نے دی امریکہ کو، کیونکہ رشیا تو اس وقت نکل چکا تھا۔ انڈیا پہلے رشیا کے ساتھ رہا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ جب رشیا وہاں سے دم دبا کر بھاگا، شکست کھا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو اب یہ ہندو بنیا جو ہے یہ تو مقصد پرست ہے، یہ رشیا کو چھوڑ گیا اور امریکہ کے ساتھ لگ گیا اور امریکہ کو کہنے لگا کہ پاکستان کو تباہ کرنے کا بہانہ اب آپ کے ہاتھ آیا، اب آپ یہاں آ جائیں۔ تو امریکی افواج اور نیٹو افواج افغانستان میں آ گئیں۔ اس کے بنیادی مقاصد جو تھے وہ ان میں سے چند ایک مقاصد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بھارت کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ کابل کے اندر میں اپنی طاقت کو مستحکم کر لوں گا تو پاکستان کو نقصان پہنچانا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ پہلے رشیا کے ساتھ بھی یہ ملا رہا اور اپنے طور پر بہت کچھ کرتا رہا پاکستان کے خلاف، لیکن جب امریکہ آیا تو امریکہ نے اس کو بہت زیادہ سہولتیں فراہم کی۔ رشیا نے اس کو اتنی سہولتیں فراہم نہیں کی تھی، کیونکہ افغان مجاہدین نے اس کے پاؤں ہی نہیں جمنے دیے رشیا کے۔ تو امریکہ نے بھارت کو بہت سہولتیں دیں، بھارت کو وہاں پہ کونسل خانے کھولنے کی اجازت دی، وہاں پہ بہت سارے کیمپ اس نے کھولے اور وہاں دہشت گردوں کو ٹریننگ دینے کے لیے مواقع مہیا کیا امریکہ نے ہندوستان کو۔ تو یہ سب سے بڑا مقصد یہ تھا اس کا کہ کابل میں اپنی طاقت کو مستحکم کر لوں، اور وہ اس میں کامیاب رہا۔ کابل میں اس نے اپنی طاقت مستحکم کی اور 20 سال تک وہ پاکستان کو نقصان پہنچاتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ کابل سے امریکی فوجوں کو نہ نکلنے دیا جائے۔ امریکہ یہاں اپنے ڈالر برساتا رہے، خرچ کرتا رہے، امریکہ کی طاقت کمزور ہوتی رہے اور امریکہ اپنی دولت سے، اپنے پیسوں سے میرے مقاصد کو حل کرتا رہے، میرے مقاصد پورے ہوتے رہے۔ امریکہ بے شک جو ہے وہ ننگ ٹھٹھل ہو جائے، امریکہ کے پاس بے شک کچھ بھی نہ رہے، وہ بے شک دیوالیہ ہو جائے، لیکن میرے مقاصد پورے ہوتے رہے۔ تو اس نے کوشش کی کہ امریکہ یہاں سے نہ نکلے۔ جب افغان طالبان اور امریکہ کے معاہدے ہونے لگے تھے، آپس میں ایگریمنٹ ہو رہا تھا، تو اس وقت بھی بھارت نے بڑا زور لگایا کہ یہ ایگریمنٹ نہ ہو اور امریکہ جو یہیں رہے افغانستان میں، یہاں سے نہ نکلے، کیونکہ امریکی انڈیا کے مقاصد پورے ہو رہے تھے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے مقاصد، پاکستان میں خانہ جنگی کے مقاصد، پاکستان میں قبائل کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے کے مقاصد، یہ مقاصد اس کے پورے ہو رہے تھے انڈیا کے۔ تو یہ کیوں چاہتا تھا کہ امریکہ یہاں سے نکلے؟ اس کی خواہش تھی کہ امریکہ یہیں رہے، اس کا خرچہ ہوتا رہے۔ وہ خرچہ تو امریکہ کا ہو رہا تھا، انڈیا کا تو نہیں ہو رہا تھا۔ انڈیا جو خرچہ کر رہا تھا وہ وہاں کے انفراسٹرکچر پہ اتنا نہیں کر رہا تھا، وہ وہاں کے قبائل کو خریدنے پہ پیسے لگا رہا تھا، شمالی اتحاد پہ پیسے لگا رہا تھا، دیگر جو اس کے گروہ تھے، دھڑے تھے جن کو وہ خرید رہا تھا، ان پر پیسے لگا رہا تھا، یا دیگر مقاصد کے لیے پیسے وہ خرچ کر رہا تھا، فوج بنانے میں پیسے خرچ کر رہا تھا وہ۔ تو اس کی یہ مقاصد تھے۔ اور اس کا تیسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ افغان گروہوں اور دھڑوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا جائے۔ اس کو یہ علم تھا کہ جب افغان گروہ اور دھڑے ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے تو یہاں پہ مستحکم حکومت قائم ہی نہیں ہو سکتی۔ جو حکومت بھی ہوگی وہ ہماری مرہون منت ہوگی، ہمارے ہاتھوں میں رہے گی۔ وہ جو لوگ بھی آئیں گے وہ ہمارے زیر نگیں ہوں گے اور ہم ان پہ حکومت کریں گے، دسترس ہمارے پاس ہوگی۔ تو اس طرح انہوں نے آپس میں خانہ جنگی کرانے کی کوشش کی، بڑے بڑے دھڑوں کو آپس میں لڑوایا، ایک دوسرے کے خلاف کیا ان کو، تاکہ ہمارا جو ہے اقتدار یہاں پر مستحکم رہے۔
اور سب سے بڑھ کر چوتھے نمبر پر یہ بات تھی کہ انہوں نے شمالی اتحاد کو مستحکم کیا۔ شمالی اتحاد کے مطلب کا ایک ہی صوبہ ہے وہاں پر، یہ وادی پنشیر جو، اور وادی پنشیر بھی افغانستان کے سب سے چھوٹے 4 صوبوں میں سے ایک صوبہ ہے۔ اس کا رقبہ بہت قلیل ہے، آبادی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، بہت چھوٹا صوبہ ہے، اور باقی کو 2-4 اضلاع اور اس کے ساتھ ہوں گے جو دوسرے صوبوں کے ہوں گے، لیکن وہاں پر بھی افغان آبادی بہت زیادہ ہے۔ تاجک لوگوں کی آبادی تو اتنی زیادہ نہیں، تاجک لوگوں کی آبادی صرف یہ وادی پنشیر میں ہے جو بہت چھوٹا صوبہ ہے اور آبادی بھی اس کی کم ہے۔ تو وہاں پہ تاجک کتنے زیادہ تعداد میں نہیں ہے، افغان عوام کی آبادی وہاں 90% ہے، تو 90% کو چھوڑ کر یہ شمالی اتحاد کے ساتھ لگا رہا، شمالی اتحاد کو مستحکم کرتا رہا، امراللہ صالح کو دولت دیتا رہا جی، اور عبداللہ کو دولت دیتا رہا، اور دیگر جو وہاں کے مکین تھے، احمد مسعود کا بیٹا جو احمد ضیاء مسعود، اس پر دولت نچھاور کرتا رہا، اور شمالی اتحاد کے بہت سارے لوگوں کو اس نے اقتدار میں بھی حصہ دلوایا۔ امراللہ صالح کو نائب وزیر اعظم اسی نے بنوایا، انڈیا نے۔ عبداللہ کو بھی وہاں کی مینجمنٹ کی جو مطلب ہے انتظام کا جو بندوبست تھا وہ اس کے ذمے جو تھا اس کو دلوایا عبداللہ کو انڈیا نے۔ اسی طرح جو دیگر مطلب ہے لوگ تھے ان کو بھی وہاں پہ اس نے مستحکم کیا شمالی اتحاد کے پاس تقریباً 1/3 سے زیادہ حصہ تھا حکومت کا اشرف غنی کے دور میں، حالانکہ افغان عوام کی وہاں اکثریت ہے، 90% افغان عوام ہیں، لیکن تاجک عوام کے پاس، تاجک لوگوں کے پاس وہاں کا اشرف غنی کی حکومت کا 1/3 سے زیادہ حصہ تھا۔ امراللہ صالح اور حمداللہ محب وغیرہ اور یہ لوگ جو تھے نا، جو پاکستان کے خلاف کیوں بولتے تھے، پاکستان کے ساتھ دشمنی کیوں رکھتے تھے؟ وہ بنیادی طور پر تو افغان ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن وہ پاکستان کی مخالفت اس لیے کرتے تھے کہ ان کی جیبوں میں ڈالر ڈالے جا رہے تھے، امریکہ بھی ڈال رہا تھا، بھارت بھی ان کی جیبوں میں ڈالر ڈال رہا تھا۔ تو بھارت نے شمالی اتحاد کو وہاں مستحکم کیا کہ آنے والے وقت میں اگر طالبان وہاں پر قابض بھی ہو جائیں افغانستان میں، تو میں شمالی اتحاد کے ذریعے وہاں پر خانہ جنگی کرواتا رہوں۔ یعنی ایسا لعنتی ملک ہے یہ، پاکستان کے وجود کو اس نے آج تک تسلیم ہی نہیں کیا سرے سے۔ اور اس کے بعد پانچویں بڑی بات یہ تھی کہ اس طرح پاکستان کو باور کرایا جائے پوری دنیا کے اندر کہ پاکستان جو وہ دہشت گرد ہے، اور افغانستان کے جو افغان طالبان ہیں وہ بھی دہشت گرد ہیں۔ یعنی پاکستان اور افغان طالبان کو دہشت گرد باور کرانے کے لیے اس نے مطلب پاؤں ایڑی سے مطلب پورے مکمل طور پر اس نے اپنا زور لگایا، اور لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس میں ناکام رہا، کیونکہ افغان عوام تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، تاجک لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ جنرل ان کا جب جنرل مقرر ہوا ہے قاری فصیح الدین، یہ بھی تو تاجک ہی ہے، تو تاجک کون سا مسلمان پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، تاجک بھی پاکستان کے ساتھ ہیں، اللہ کرم وہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو فصیح الدین نے پنشیر کو فتح کیا ہے، اور افغان طالبان نے اس کو جو ہے اپنا فوجی جنرل بنا دیا ہے، کمانڈر ان چیف اس کو بنا دیا ہے قاری فصیح الدین کو، جبکہ وہ تاجک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو غارت کرے، اس کی جو مطلب ہے مذہبی تنظیم RSS، اس نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اور پاکستان کو سراسر نقصان پہنچانے کے لیے افغانستان میں اپنے پنجے اسی لیے گاڑے کہ پاکستان کو وہاں سے نقصان پہنچایا جائے، اور وہاں کے عوام کو، وہاں کے جو چیدہ لوگ ہیں مطلب ہے جو دہشت گرد ہیں ان کو خرید کر پاکستان پر حملے کروایا جائیں، اور پھر یہ باور کرایا جائے کہ دہشت گردی تو پاکستان کر رہا ہے، افغانستان میں دہشت گردی پاکستان کروا رہا ہے۔ تو افغان طالبان اور پاکستان کو دنیا میں یہ باور کرانے کے لیے کہ یہ دہشت گرد ہیں، اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا، اور اپنے طور پر اس نے پوری کوشش کی۔ اس قدر یہ ظالم ملک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور سمجھ دے، اور اللہ پاک نے اب اس کو اچھا سبق سکھایا ہے افغان طالبان کی مدد سے، اور ان کے ذریعے اللہ پاک نے اس کو اچھا سبق سکھایا ہے۔ اب یہ رو رہے ہیں سارے کے سارے انڈیا والے ہیں جی، وہ GD بخشی رو رہا ہے، اور ادھر اپنا ارنب اسوامی وہ رو رہا ہے، ان کے بڑے بڑے دانشور رو رہے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، لیکن اب یہ نئے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ اب یہ وادی پنشیر کے جو وہ ہیں بچے کھچے لوگ جو ہیں، وہاں پر جنگ تو ختم ہو چکی ہے، لیکن وہاں پر جو بچے کھچے لوگ ہیں جن کے لیے سرچ وہاں مطلب جاری ہے، سرچ ایکشن ہو رہا ہے وہاں پر، تو ان کو یہ پیسے پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ان کے چاروں طرف افغان طالبان نے گھیرے ڈالے ہوئے ہیں،
وہاں پر ان کا نہ پیسہ پہنچے گا، نہ ان کا کوئی توپیں پہنچیں گی، نہ ان کے وہاں ٹینک پہنچیں گے، نہ ان کا وہاں کوئی اسلحہ پہنچے گا، نہ تاجکستان سے ان کے لیے کوئی مدد آئے گی۔ تو یہ بے شک جتنے زور لگا لیں، اللہ پاک نے افغان طالبان کی مدد کی ہے، اللہ پاک نے پاکستان کی مدد کی ہے، اور اللہ پاک اب پاکستان کو اور افغانستان کو ترقی اور عروج عطا کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔